اور پھر اپنی بات معتبر کتاب کے حوالے سے ثابت بھی کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم سمنہ نے انہیں 4 عالم و فاضل بیٹے ہونے کی بشارت دی اور مستقبل میں ایسا ہی ہوا۔ مفتی سید خان رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہوئے جو بڑے عالم و فاضل ہوئے اور منافقین مبتلائے بلا ہوئے۔ بعد میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر حضور مخدوم سمنہ کی بات کی تائید و حمایت فرمائی۔ تب وہ سبھی آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور تائب ہو گئے۔ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جونپور سے ظفر آباد تشریف لائے۔ یہاں بھی آپ کی کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ منکرین اولیاء آج ہی کا المیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدبخت ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ان کا منہ کالا ہوا ہے اور یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ ظفر آباد میں بھی چند ایسے ہی منکرین اولیاء نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آزمانے کی سوچی اور اپنے ہی ایک ساتھی کو زندہ کفن میں لپیٹ کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے بعد وہ آدمی اٹھ بیٹھے اور حضرت کو سلام کہے اور کہے کہ آپ تو بڑے کراماتی ہیں، مجھ مردے کو زندہ کیا، اور اس طرح ہمیں ہنسی کا موقع مل جائے گا اور حضرت کی خوب رسوائی ہوگی۔ لیکن منافق کیا جانتے تھے کہ عزت تو ساری اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، بس منافقوں کو اس کی خبر نہیں۔ حضور مخدوم سمنہ کو پہلے ہی اپنے نور باطن سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مسخرہ پن کرنے آئے ہیں، تو آپ نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے۔ تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوران نماز جب وہ شخص پروگرام کے مطابق نہ اٹھا تو ساتھیوں نے قریب جا کر دیکھا تو اسے سچ مچ مردہ پایا۔ اب تو سبھی حواس باختہ ہو گئے اور حضرت کے پیروں میں گر کر معافی چاہنے لگے۔ حضرت نے بھی انہیں معاف کیا اور اپنی چشمے کرم سے اس مردہ شخص کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود بھی تائب ہو گیا۔ حضرت کی اس کرامت کا شہرہ دور دور تک ہو گیا اور لوگوں کی بھیڑ آپ کے پاس جمع ہونے لگی۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کی چوچھا مقدسہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ایک جوگی رہا کرتا تھا، وہ اپنے جادو کے زور سے ہوا پر چلا کرتا تھا۔ مخلوق خدا اس جوگی سے نہایت پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ جوگی بھی حضرت کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے بفضلہ تعالی اسے بری طرح شکست دی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا اور حضرت کا مرید ہوا۔ آپ نے اس جوگی کی مڑھی یعنی مکان میں اپنی خانقاہ بنائی اور ایک باغ بھی لگایا اور اس باغ کا نام روح آباد رکھا۔ پہلے یہ علاقہ روح آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے بعد یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ سیاحت کے لیے نکل پڑے اور حضرت سید بدی الدین قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ زیارت حرمین سے فارغ ہو کر سید قطب المدار تو واپس آ گئے، لیکن آپ دیگر زیارات کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بعد میں ملک شام کی سیاحت کی اور دمشق میں شیخ فخر الدین عربی کی زیارت کی۔ وہاں سے پھر مکہ معظمہ آئے اور حج ادا فرمایا۔ پھر بغداد شریف حاضر ہو کر سرکار غوث پاک اور امام اعظم ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل کی زیارت فرمائی۔
پھر بغداد سے کاشان آ گئے اور شاہ عبدالرزاق کاشانی سے ملاقات کی۔ وہاں سے اپنے وطن سمنان تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی۔ کچھ دنوں بعد آپ مشہد تشریف لائے اور حضرت امام رضا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالی میں معتکف ہو گئے۔ اسی اعتکاف کے دوران امیر تیمور نے بھی آپ سے ملاقات کی اور آپ کا معتقد ہو گیا۔ چنانچہ خاندان تیمور کو جو عقیدت و محبت خواجگان چشت سے ہے وہ گویا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ کی ذات بابرکت کے طفیل ہے۔ الغرض حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہرات اور ماوراء النہر تشریف لائے اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی صحبت کیمیا اثر میں چند دن قیام فرمایا۔ حضرت بابا بہاؤالدین نقشبندی نے آپ کو خرقہ خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر آپ نے ترکستان کا سفر کیا اور بخارا، غزنی، کابل ہوتے ہوئے ملتان تشریف لائے۔ وہاں سے اجودن حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ کی زیارت کرتے ہوئے دہلی اور اجمیر شریف میں بھی خواجگان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر آپ نے دکن کا رخ کیا اور خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر آپ سراندیپ اور گجرات ہوتے ہوئے واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لائے، چند دن اپنی خانقاہ میں قیام فرمایا اور پھر دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑے۔